السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج آواز آپ کو آ رہی ہے؟ آواز کا کوئی ایشو تو نہیں ہے بیٹا آپ کے پاس؟ اور سکرین بھی کیا سکرین شو ہو رہی ہے آپ کے صحیح؟ تو ہم لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ سب بچوں کو خوش آمدید. آج ہم کمرشل جیوگرافی آئی کم پارٹ 2 حصہ پاکستان کو دوبارہ کر رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں. اسٹوڈنٹس اس سے ایک تو آپ کی رویہ ہو جائے گی، تو دوسرا یہ کہ امید ہے کہ آپ اٹینڈنس صحیح لیں گے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کو اینڈ میں ہوم ورک دیا جائے گا وہ بھی مکمل کریں گے، کیونکہ آپ کے داخلے میں ان سب چیزوں کا بڑا جو ہے عمل دخل ہوگا. تو پہلا چیپٹر ہے جی اسلامی جمہوریہ پاکستان، حصہ پاکستان کا. تو اگر ہم اس کا انٹروڈکشن اب دیکھیں، تعارف، تو پاکستان 14 اگست 1939 کو جناب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اور ان کے ساتھیوں اور مسلمانان جو ہند تھے ان کی بے شمار لازوال کوششوں، قربانیوں اور بڑی ایک طویل جدوجہد جس میں جان کے نذرانے بھی پیش کیے گئے، 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پہ مارچ وجود میں آیا. کیا میں پاکستان کے وقت پاکستان دو حصوں، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان پہ مشتمل تھا. اب ان دو جو حصے تھے ان کے درمیان تقریباً 1000 میل کا فاصلہ تھا. اگر آپ کلومیٹر میں دیکھیں تو یہ تقریباً 1600 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے. یہ دو بازو تھے پاکستان کے. اب ہوا کیا کہ جیسا کہ ہم تاریخ میں بھی پڑھتے رہے، پاک اسٹڈی میں ہم نے بڑا سیر اصل علم حاصل کیا، باقی بھی ذرائع ابلاغ سے ہمیں اور کتب سے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ کیا میں پاکستان کے آغاز ہی پہ اس کے خلاف جو تھی سازشیں شروع کر دی گئی. شروع ہی سے جو سامراجی ہندو سامراجی قوتیں تھیں وہ پاکستان کے قیام کے خلاف تھی. یہ بڑا ایک مشہور زمانہ ان کا فکرہ تھا. ان کے لیڈران نے کہا کہ پاکستان کو اس وقت تو ہم قائم ہو لینے دیتے ہیں، بعد میں یہ خود ہم سے جو ہے دوبارہ انڈیا میں شمولیت کی جو ہے ریکویسٹ کریں گے. خاک میں بدان. پاکستان جو دو حصوں میں مشتمل تھا، مشرقی پاکستان میں جو ہندو آبادی تھی اور ہندوستان کی حکومت نے کیا پاکستان کے آغاز سے ہی علیحدگی پسند لوگ ان کو جو ہے سپورٹ کرنا شروع کر دیا. یعنی پاکستان کے بارے میں جو نیگیٹیوٹی تھی اس کو پھیلانا شروع کر دیا.
اور اس میں بہت بڑا ان کے دانشوروں، ان کے جو تھے وہاں کے تدریسی طبقے سے ریلیٹڈ لوگ، انہوں نے یہ کھول کھلا کے اعلانیہ طور پہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے وجود کے خلاف اپنا بیانیہ شروع کر دیا۔ 1970 کا جب الیکشن ہوا تو شیخ مجیب الرحمان نے اعلانیہ علیحدگی کی تحریک کا آغاز کر دیا اور اس کو مکتی بانی کا نام دیا، جسے ہندوستان کی پوری مدد حاصل تھی۔ اور یہ تحریک ایک بغاوت کی شکل اختیار کر گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستانی فوج نے مشرقی پاکستان، جس کو ہم ایسٹ پاکستان کے نام سے جانتے تھے، پر حملہ کر دیا، اور 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے علیحدہ ہو گیا۔ اور یہ ایک بڑا تاریخی المیہ تھا کہ ایک ملک جو تھا، جو آزاد ہوا 1947 کو، 1971 کو، اس کو ایک بازو کو علیحدہ کر دیا گیا کاٹ کر۔ یہ مشرقی پاکستان پھر بنگلہ دیش کے نام سے ایک علیحدہ ملک بنا، وجود میں آیا، اور مغربی پاکستان کو جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام دیا گیا۔ ان دونوں کے درمیان، جیسے پہلے میں بتا چکا ہوں، 1000 میل کا فاصلہ تھا۔ محل وقوع اور حدود اربا جو آپ کے سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے، لوکیشن اینڈ باؤنڈریز، تو جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جغرافیائی طور پہ 23.35 تا 37.05 ڈگری عرض بلد شمالی اور 60.50 تا 77.50 ڈگری طول بلد مشرقی کے درمیان واقع ہے۔ پاکستان کا جو رقبہ ہے، حکومت پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے۔ اگر مائل کی بات کریں تو یہ 3,10,403 مربع میل پہ مشتمل ہے۔ پاکستان کو دنیا کے نقشے میں ایک بڑا نمایاں مقام ہے، جبکہ برصغیر میں اس کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ پاکستان دنیا کی بحری اور ہوائی شاہراہ پر واقع ہے۔ پاکستان کراچی کی بندرگاہ اور ہوائی اڈے کو بھی بین الاقوامی حیثیت حاصل ہے۔ پاکستان مشرقی اور جنوب مشرقی ایشیا اور مغربی ایشیا اور یورپ کے درمیان ہوائی اور بحری رابطے کا بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان خشکی میں گرے ہوئے افغانستان اور وسطی ایشیائی ممالک کے لیے اہم تجارتی رستہ ہے۔ بیسیکلی جو افغانستان ہے اور سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، یہ لینڈ لاکڈ ہے۔ لینڈ لاکڈ اس لیے کہ ان کے ساتھ کوئی سمندری رستہ نہیں ہے۔ یہ جو ہے اپنے تجارت کے لیے پاکستان ان کے لیے ایک اہم تجارتی رستہ ہے۔ پاکستان کے شمال مشرق میں چین کا صوبہ سنکیانگ اور تبت واقع ہے۔
اس کی وسیع خیبر پختونخوا شمالی علاقہ جات زیر انتظام وفاقی حکومت بلتستان گلگت سے منسلک ہے اور شرح قراقرم کی اہم تجارتی شاہراہ سے منسلک ہے۔ پاکستان کی چین سے جو سرحد ہے متصل، وہ 585 کلومیٹر یا 370 میل ہے، اور پاکستان کی جو افغانستان کے ساتھ سرحد ہے، اس کی لمبائی، یہ شمال مغرب میں ہے پاکستان کے افغانستان، اس کی جو لمبائی ہے وہ تقریباً 2252 کلومیٹر ہے، اور مائلز میں یہ 1400 مائل ہے۔ اسے ڈیورنڈ لائن کہا جاتا ہے، یعنی پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو سرحد ہے اس کو ہم ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں، اور اس کو 1890-97 میں متعین کیا گیا، یہ انگریز دور حکومت میں اس کو متعین کیا گیا، جبکہ واخان کی جو تنگ پٹی ہے، افغانستان کا جو شمال مشرقی علاقہ ہے، یہ پاکستان کو ایک اسلامی ملک وسط ایشیا کا تاجکستان اس سے علیحدہ کرتی ہے۔ پاکستان کے مشرق اور جنوب میں بھارت کے ساتھ ہماری سرحد ہے 1610 کلومیٹر یا 1000 مائل تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ قیام پاکستان کے وقت 1947 میں متعین کیا گیا ہے سرحد کو۔ اس کو ریڈ کلف لائن یا ایوارڈ بھی کہا جاتا ہے، جبکہ شمال مشرق کی جو سرحد ہے کنٹرول لائن مقبوضہ کشمیر سے ملتی ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس آپ کی بک میں یہ جو لکھا ہوا ہے پیج نمبر 277 پہ ہم ہیں، تو یہ یہاں پہ اس نے شمال مشرقی خیبر پختونخوا، یہ خیبر پختونخوا نہیں ہے، یہ بیسیکلی باؤنڈری کی بات کر رہا تھا، یہ کلیریکل ایک مسٹیک ہے، تو آپ نے اس کو شمال مشرقی سرحد لکھنا ہے۔ یہ کنٹرول لائن، اس کو ہم کہتے ہیں لائن آف کنٹرول بھی جس کو ہم کہتے ہیں LOC، یہ مقبوضہ کشمیر سے ملتی ہے، جبکہ پاکستان کی مشرقی سرحد، یہاں بھی اس نے خیبر پختونخوا لکھا ہے، وہ نہیں ہے، اصل میں پاکستان کی مشرقی سرحد ہے، اس کے ساتھ جو ہے بھارت کے جو صوبہ جات ملتے ہیں، وہ اس میں پنجاب ہے، راجستھان اور گجرات ہے۔ تو اگر ہم جب بتاتے ہیں کسی کو پاکستان کا محلِ وقوع حدود اربع، تو ہم کہتے ہیں جی پاکستان کے مشرق میں جو ہے وہ بھارت ہے، مغرب میں جو ہے افغانستان ہے، شمال میں چین ہے، جنوب میں ایران اور بحیرہ عرب ہے۔ پاکستان کے جنوب میں بحیرہ عرب کی 1000 کلومیٹر لمبی سرحد ہے، باؤنڈری ہے، کیونکہ یہاں پہ بھی جو ہے اس نے کلیریکل مسٹیک کی ہے، کائنڈلی اس کو درست کر لیجئے گا۔ اس کے مشرق میں
صوبہ سندھ 300 کلومیٹر اور مغرب میں صوبہ بلوچستان 700 کلومیٹر، اور اس طرح یہ 1000 کلومیٹر لمبی باؤنڈری لائن جو ہے وہ بنتی ہے۔ اور پاکستان کا جو جنوب مغرب ہے، اس میں جنوب مغرب ملک، جنوب پاکستان کے جنوب مغرب میں اسلامی برادر ملک ایران واقع ہے۔ ایران کے متعلق آپ کو بتاتا جاؤں، یہ واحد اسلامی ملک ہے جس نے سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کیا، اور اس سرحد کی جو لمبائی ہے، یہاں باؤنڈری لائن کی جو لمبائی ہے وہ 832 کلومیٹر 832 کلومیٹر یا 520 مائل ہے، یا 520 مائل ہے۔ اس سے بھی برطانوی جب ہندوستان میں دور حکومت تھا تو کیپٹن لوبٹ کی سربراہی میں اسے متعین کیا گیا۔ پاکستان کی زیادہ سے زیادہ لمبائی شمالاً جنوباً تقریباً 1000 مائل یا 1600 کلومیٹر ہے، جبکہ اس کی شرقاً غرباً جو چوڑائی ہے وہ 885 کلومیٹر ہے۔ دریائے سندھ پاکستان کو شمالاً جنوباً اس کے وسط سے گزرتا ہے اور اسے 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ اگر آپ کی سکرین پہ یہ پاکستان کا جو ایک میپ آپ کے سامنے گیون ہے، آپ اس کو جو میں نے پہلے ڈگریز بولی کہ پاکستان جو ہے 23.35 تا 37.05 عرض بلد شمالی، یہ آپ کے سامنے اگر آپ ڈائیگرامیٹکلی دیکھیں تو یہ اگر او وائی پہ آپ دیکھیں تو یہ ڈگریز گیون ہے، اور او ایکس پہ اگر آپ دیکھیں تو میں نے جب بولا کہ 60.50 تا 77.50 طول بال مشرقی، تو یہ بھی گیون ہے کہ درمیان پاکستان کا جو موجود ہے۔ اب نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ اگر دیکھیں، ایسٹ میں نے پہلے جب حدود ارباب بتایا آپ کو ملک کو، پاکستان کے مشرق میں جو ہے وہ ہے بھارت، اور مغرب شمال مغرب میں آپ کے جو ہے وہ ہے افغانستان، جبکہ شمال اور شمال مشرق میں جو ہے چائنا ہے، اور ساؤتھ یعنی جنوب میں یہ ملک ایران اور بحیرہ عرب ہے۔ اب اگر پاکستان کی یہ سیکنڈ آپ کو یہاں پہ زیادہ بہتر طریقے سے یہ لوکیشن اور باؤنڈریز یعنی ملک حقوق اور حدود اربا جو ہے وہ سامنے ہمارے آ جائے گا۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ مشرق میں پاکستان کے جو ہے انڈیا موجود ہے، اور اس کی جو باؤنڈری ہے پاکستان کے ساتھ وہ تقریباً جو ہے 1610 کلومیٹر ہے۔ یہ 1610 کلومیٹر ہے انڈیا کی جو ہمارے ساتھ باؤنڈری ہے۔ اور اگر آپ اوپر شمال کی طرف 76 ڈگری جہاں پہ لکھا ہو 76 ڈگری اوپر شمال کی طرف چائنا کی طرف دیکھیں تو یہ شمال مشرق میں چائنا ہمارے ساتھ موجود ہے۔ یہاں ہمارے چائنا کے ساتھ جو سرحد ہے، باؤنڈری جس کو بولتے ہیں سرحد،
اس کی لمبائی 585 کلومیٹر ہے، اور یہی وہ ایریا جہاں پہ شرح قراقرم بھی واقع ہے۔ اس کے بعد اگر آپ مغرب کی طرف دیکھیں، نقشے میں آپ اگر دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو افغانستان لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ تو افغانستان کے ساتھ ہماری جو مشترکہ سرحد ہے یہ ڈیورنڈ لائن کے نام سے جانی جاتی ہے، اور یہ تقریباً اس کا جو لمبائی بنتی ہے یہ 2252 کلومیٹر ڈیورنڈ لائن ہے۔ یہ ڈیورنڈ لائن 2252 کلومیٹر یا 1400 میل لمبی ہے، اور جنوب میں آپ اگر نیچے جنوب میں دیکھیں جہاں عربین سی ہے، یہ عربین سی ہے، اور اس کے ساتھ بلوچستان کے ساتھ جو بارڈر ہے وہاں پہ ملک ایران واقع ہے، یعنی ہمارے جنوب میں ایران ہے، اور اس کے ساتھ جو ہماری سرحد ہے وہ تقریباً جو ہے ایران کے ساتھ 832 کلومیٹر لمبی سرحد یا 520 مائل ہے۔ تو یہ جو ہے پاکستان کا یہ میپ آپ کے سامنے جو کھلا ہوا ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا کلیئرلی کہ جو ہم نے ابھی آپ کو محل وقوع، حدود اربع اور 4 بڑے ممالک جو ہیں وہ ہمارے مشرق، مغرب، شمال اور جنوب میں جو واقعہ موجود ہے، ان کے ساتھ باؤنڈریز بھی جو ہے ہماری گیون ہے۔ اب یہ جو نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان میں، یہ آپ کی انفارمیشن کے لیے، اور تاکہ آپ، کیونکہ آپ جغرافی بھی پڑھتے ہیں اور کمرشل جغرافی آپ کا سبجیکٹ ہے، اس میں یہ حکومت پاکستان نے 2020 میں پاکستان پولیٹیکل میپ کے نام سے نقشہ جو ہے وہ دنیا میں پیش کیا گیا اور جسے منظور بھی کیا گیا۔ تو پاکستان کے اس نقشے میں اگر آپ دیکھیں تو حدود اربع ویسے ہی ہے، آپ کو مشرق میں بھارت نظر آ رہا ہے انڈیا کے نام سے، مغرب میں آپ افغانستان کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ شمال میں چائنا ہے، اور جنوب میں ایران اور عربین سی۔ اب اس میں یہ ہے، دیکھیں اگر آپ چائنا کے ساتھ دیکھیں متصل علاقہ گلگت بلتستان، گلگت بلتستان جو ہے اس کو جی نقشے کا حصہ بنا دیا گیا ہے جی، یہ پاکستان کے پولیٹیکل میپ میں اس کو ایک نقشے کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ پاکستان کا جو پولیٹیکل میپ ہے یہ بھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے، تاکہ ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کے نالج میں یہ بھی ذہن نشین رہے کہ یہ پاکستان کا نیا جو ہے پولیٹیکل میپ ہے، اور اسے پاکستان نے دنیا کو اور اقوام متحدہ کو پیش کر دیا ہے۔ آبادی، پاپولیشن، آبادی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آبادی کیا ہے؟ بیسیکلی واٹ از پاپولیشن؟ آبادی کیا ہوتی ہے؟ آبادی سے مراد کسی ایک مخصوص جگہ پر لوگوں کی ایک خاص تعداد جو ایک معینہ وقت تک وہاں پہ رہائش پذیر رہے، ہم اس کو آبادی کہتے ہیں۔ لوگوں کی ایک مخصوص تعداد جو ایک معینہ وقت تک ایک جگہ پر رہائش پذیر رہے، ہم اس کو آبادی کہتے ہیں۔ پاکستان کی جو آبادی ہے وہ تقریباً 20 کروڑ سے زائد ہے، اور اس میں جو ہے جو ہمارا سالانہ گروتھ ریٹ ہے
پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے وہ ہے تقریباً 2% سالانہ، جو ایشیا میں بلند ترین ہے پاکستان کا۔ اگر اس کو ہم میتھمیٹیکلی آپ کو بتانا چاہیں تو آبادی جو ہے وہ تقریباً 35 لاکھ جو افراد ہے ان کا ہر سال جو ہے اضافہ ہو رہا ہے آبادی میں۔ تو 2013 کے جو اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق آبادی کی گنجانی 231 یا 231 افراد فی مربع کلومیٹر ہے۔ آبادی کی گنجانی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ فی مربع کلومیٹر میں جتنی تعداد میں لوگ آباد ہوتے ہیں اس کو ہم آبادی کی گنجانی کہتے ہیں۔ یہ آبادی کی گنجانی کی ڈیفینیشن ہے کہ کسی ایک مربع کلومیٹر یا مربع میل میں لوگوں کی رہائش پذیر جو تعداد ہے اس کو ہم آبادی کی گنجانی کہتے ہیں۔ اور 2013 کے اعداد و شمار کے مطابق ہماری آبادی کی گنجانی 231 افراد فی مربع کلومیٹر ہے، جبکہ 1998 کی مردم شماری کے مطابق آبادی کی گنجانی 166 افراد فی مربع کلومیٹر تھی۔ یعنی آبادی میں ہمارے اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آبادی کی گنجانی میں بھی اضافہ ہو گیا۔ تو یہاں پر ایک پھر نئی مردم شماری سے کیا مراد ہے؟ مردم شماری سے بیسیکلی اسٹوڈنٹس عام لفظوں میں جو کہتے ہیں کہ یہ کاؤنٹنگ دا میسز آف دا کنٹری، جو بندوں کو گننا۔ اس کی جو ڈیفینیشن ہے کہ آبادی کی خصوصیات کے مطالعے کو مردم شماری کہتے ہیں۔ آبادی کی خصوصیات کے مطالعے کو مردم شماری کا نام دیتے ہیں یا کہتے ہیں۔ تو 2013 کے مطابق ہماری آبادی کے گنجانی میں اضافہ ہوا تو پنجاب کی جو آبادی ہے وہ تقریباً 55%، صوبہ سندھ کی جو آبادی ہے وہ تقریباً 23%، خیبر پختونخوا کی آبادی تقریباً 13.54%، صوبلستان کی آبادی جو ہے وہ 5%، قبائلی علاقہ جات اس کی آبادی 2.3%، اور اسلام آباد کی آبادی 7%۔ آزاد کشمیر کی جو آبادی 1999 میں تقریباً 2.982 ملین افراد، جبکہ 1998 کے مردم شماری کے وقت 2.915 ملین افراد تھے۔ شمالی علاقہ جات کی جو آبادی تھی 1998 کے مطابق 8,70,347 تھی، اور آبادی کی گنجانی 12 افراد فی مربع کلومیٹر ہے۔ اب جو یہاں پہ غور و فکر کی بات ہے، بینگ اے ٹیچر ہے اسٹوڈنٹ، کہ پاکستان اقوام متحدہ کے آبادی کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا کا چھٹا بڑا ملک تھا، اور اگر پاکستان کی آبادی جو 2% سالانہ کے حساب سے بڑھ رہی ہے، اس کو کنٹرول نہ کیا گیا اس گروتھ ریٹ کو، تو 2050 تک پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا چوتھا بڑا ملک بن جائے گا، اور آبادی یہ 332 ملین افراد ہو جائے گی۔ بہت بڑی تعداد ہے جی آبادی کی یہ، اگر اس ریٹ پہ یہ آبادی بڑھتی رہی۔ اگر ہم پرسنٹیج کے حساب سے دیکھیں تو دنیا کی جو آبادی تقریباً 7.5 ارب ہے، اس میں
پاکستان کا جو شیئر ہے وہ 2.4% آبادی پاکستان کی آبادی ہے۔ اس میں اس وقت جو بڑے ممالک ہیں آبادی والے، پہلے نمبر پہ چین ہے، پھر انڈیا ہے، پھر ریاستہائے متحدہ امریکہ، برازیل اور انڈونیشیا، اس کے بعد پاکستان کی آبادی زیادہ ہے۔ ایڈمنسٹریٹو ڈویژن آف پاکستان یا پاکستان کی انتظامی تقسیم سے کیا مراد ہے؟ پاکستان جیسے پہلے بتایا کہ اسلامی جمہوریہ اور یہ کہ وفاقی جمہوری ملک ہے، انتظامی لحاظ سے یہ 4 صوبوں میں منقسم ہے۔ آپ کے سامنے اسکرین پہ یہ سلائیڈ نظر آ رہی ہے، اس میں جو ہے صوبے جو پنجاب ہے، خیبر پختونخوا ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے، اس کے علاوہ قبائلی علاقہ جات، شمالی علاقہ جات ہیں، اسلام آباد ہے، آزاد کشمیر ہے، اور اس کے علاوہ گلگت بلتستان جسے ناردرن ایریا سے شو کیا گیا ہے۔ اسٹوڈنٹس یہ آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ یہ جو قبائلی علاقہ جات یہ صوبہ سرحد میں ضم کیے جا چکے ہیں۔ انتظامی لحاظ سے چونکہ ہم ایڈمنسٹریٹو لحاظ سے بات کر رہے ہیں، ہر صوبہ ڈویژنوں، ڈسٹرکٹس، تحصیل اور سب تحصیل پہ تقسیم ہوتا ہے، اور ہر تحصیل کو قانون گو سرکلز، پٹوار سرکل اور گاؤں موضوع کی تقسیم پر تقسیم کیا گیا ہے۔ ملک کا سربراہ صدر مملکت، جبکہ قومی اسمبلی کا سربراہ وزیر اعظم کہلاتا ہے۔ اس طرح وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور ضلعی حکومت کی سطح پر ملک کو انتظامی لحاظ سے تقسیم کیا گیا ہے۔ تو پاکستان کے اگر ہم انتظامی لحاظ سے تقسیم کو دیکھیں تو پاکستان کے اس وقت جو اضلاع کی تعداد ہے وہ تقریباً 120 ہے، ڈویژن جو ہیں وہ 27 ہیں، اور تحصیلیں، سب تحصیلیں، تعلقہ، ٹاؤن، یہ تقریباً 448 ہیں، جبکہ جو گاؤں وہ 45,668 ہے۔ اب یہ اعداد و شمار جو میں نے بتایا آپ کو، یہ 2013 کے مطابق ہیں۔ ان میں خیبر پختونخوا کی اگر بات کریں تو اس کے 60 ڈویژن ہیں اور 25 اضلاع پہ یہ مشتمل ہے، جبکہ پنجاب اس کے 9 ڈویژنز ہیں اور 36 اس کے اضلاع ہیں، جب 142 اس کی تحصیلیں ہیں۔ سندھ کی 5 ڈویژنز ہیں، 27 اضلاع ہیں اور 105 تحصیلیں ہیں۔ بلوچستان کے 6 ڈویژن ہیں، 31 اس کے اضلاع ہیں اور 133 اس کی تحصیلیں ہیں۔ اسلام آباد 1 ضلع ہے، 1 ہی تحصیل ہے۔ قبائلی علاقہ جات 7 اضلاع اور 42 تحصیلیں ہیں۔ قبائلی علاقہ جات کے متعلق میں نے پہلے آپ کو بتایا، یہ اب صبح خیبر پختونخوا میں انتظام کیا جا چکا ہے۔ گلگت بلتستان کے 2 ڈویژن ہیں اور 7 اضلاع ہے، جبکہ 23 ان کی تحصیلیں ہیں۔ آزاد کشمیر 3 ڈویژن، 10 اس کے اضلاع ہے اور 30 جو ہیں وہ تحصیلیں ہیں۔ گلگت بلتستان کے 7 اضلاع اور آزاد کشمیر کے 10 اضلاع جو ہے وہ پاکستان کے جو 120 اضلاع ہیں ان میں ابھی ان کو شامل نہیں کیا گیا۔ پاکستان کی جو، کیونکہ یہ ہم نے پاکستان کی ایڈمنسٹریٹو ڈویژن بتائی، جب پروویژن کی بات کرتے ہیں تو پہلے نمبر پہ جو KPK ہے، جس کو ہم صوبہ خیبر پختونخوا اردو میں بولتے ہیں، اس کی 2013 کے مطابق جو تقسیم ہے، اس میں جب ہم نے آپ کو بتایا کہ 60 ڈویژن ہیں، مالاکنڈ، ہزارہ، مردان، پشاور،
کوہاٹ، بنو، ڈیرہ اسماعیل خان، یہ ڈویژن، اور اس کے جو ہے 25 جو ہے اس کے اضلاع ہیں۔ وفاقی حکومت کے زیر انتظام قبائلی علاقے، اس میں جو ہے باجوڑ ایجنسی ہے، محمد ایجنسی، کرم ایجنسی اور اکزئی خیبر ایجنسی، شمال اور جنوبی وزستان کا قبائلی علاقہ، یہ اب یہ صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کر دے گئے۔ دوسرا جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں صوبہ پنجاب، اس کی جو ایڈمنسٹریٹو ڈویژن ہے وہ انشاءاللہ کل آپ کو بتا دی جائے گی تفصیل کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔